إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ بزرگوں اور دوستو، اسلام حقوق کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ اور بندوں کے حق کی ادائیگی کا نام اسلام ہے، اور سب سے مقدم حق، سب سے پہلا حق انسانوں پر اس کے خالق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، جس نے اس کو عدم سے وجود بخشا۔ انسان جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا اور وہاں سے اللہ نے جب اس کو نکالا تو اس کی بصارت کام نہیں کرتی تھی، اس کی سماعت کام نہیں کرتی تھی، اس کا دل دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، دراحالے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اسی نے تم کو سماعت عطا فرمائی، بصارت عطا فرمائی، سمجھنے کے لیے قلب و دماغ عطا فرمایا تاکہ تم اس کی شکر گزاری کر سکو۔ وہ اللہ جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں، ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے، اس کا حق اس کی مخلوق پر سب سے مقدم ہے۔ اور وہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کیا ہے؟ قرآن مجید میں توحید کے سلسلے میں پہلی آیت، جو آیت نمبر 21 ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ بقرہ سے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجموعی اعتبار سے یہ مخلوق تمام مخلوقات میں افضل ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ رب کہتے ہیں جس نے پیدا کیا، جس نے تم کو روزی دی، جو تمہارا مالک ہے، مدبر ہے، جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ رب کا یہ معنی ہوتا ہے خالق، مالک، رازق، مدبر، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس رب کی بندگی کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم شرک سے بچ سکو۔ پیدا اللہ نے کیا، بندگی دوسرے کی کرتے ہو۔ قبروں پر رکوع کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، قبروں کے سامنے ہاتھ پساڑے کھڑے ہو، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کا در چھوڑ کر جس نے تم کو پیدا کیا۔ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے وجود بخشا۔ ماں کے پیٹ میں جس نے تمہاری پرورش کی، 3 اندھیروں کے اندر تم کو رکھا۔ پیٹ کا اندھیرا الگ تھا، رحم مادر کا اندھیرا الگ تھا، پھر وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے وہ ایک اندھیرا الگ تھا۔ فی ظلمات ثلاث، قرآن نے کہا 3 اندھیروں میں اللہ نے تم کو رکھا، اور اس کے بعد اللہ نے تم کو باہر نکالا۔ پھر قوت بصارت اور سماعت عطا فرمائی،
دل و دماغ عطا فرمایا، اور گناگوں نعمتوں سے اللہ نے تم کو نوازا، جس نے تمہارے لیے آسمان کی چھت بنائی، زمین کو بچھاون بنایا، بارش آسمان سے برسا کر تمہارے لیے مختلف قسم کے غلے اور پھل پیدا کیے، تمہارے لیے روزی کا سامان مہیا کیا۔ یہ سب تم جانتے ہو کہ اللہ ہی نے کیا بلا شرکت غیر۔ پھر یہ سب کچھ جانتے بوجھتے اللہ کا ہمسر، اللہ کا ہم پلہ کسی دوسرے کو کیسے بناتے ہیں؟ کیوں شرک کرتے ہو؟ کیوں عبادت میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے کو شریک کرتے؟ یہی وہ پہلا حق ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسی حق کی ادائیگی کے لیے جو حق تمام حقوق پر مقدم ہے ہم پیدا کیے گئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ارشاد ربانی ہے کہ انسانوں تمہیں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی حق کی یاد دہانی کے لیے حضرات انبیاء و رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی بندگی کے لائق ہے، وہی تنہا بندگی کا مستحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش دنیا والے کر رہے ہیں وہ طاغوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی ہے، اسے اجتناب کرو، بھاگو، دور رہو۔ تمام انبیاء اور رسول اور تمام ملائکہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، سب کو معلوم ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کائنات میں عبادت کا صرف اکیلا اللہ مستحق۔ فرشتے جو اتنے مقرب بارگاہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے نزدیکی ہیں، ان کی صفت اللہ نے بتائی، بل عباد مکرمون، باعزت عبادت عباد ہے، عباد عبد کی جمع، باعزت عبادت کرنے والے عبادت گزار بندے ہیں، وہ باعزت ہیں، عبادت گزار بندے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کبھی نہیں تھکتے۔ تو فرشتے بھی رات دن اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، اور حضرات انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیائی عیسائیت نے معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خود پوچھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور قیامت کے دن ہم پوچھ کے بتائیں گے تمہارے سامنے۔ عیسیٰ بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ بھی اللہ ہی کے بندے تھے، وہ معبود نہیں تھے، وہ اللہ نہیں تھے، اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا نہیں تھے، اللہ کے پارٹنر نہیں تھے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی سے انکار نہیں، مقرب بارگاہ فرشتگان کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اس قدر کیوں عبادت کرتے ہیں آپ؟ تو آپ کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سب سے زیادہ جب اس نے مجھ پر احسان کیا ہے تو سب سے زیادہ مجھ کو اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ حضرت جبریل امین جو امین وحی تھے، اللہ کی وحی پر امانت دار تھے، وہ اللہ کی عبادت گزار۔ حضرت آدم جو ابو البشر تھے وہ اللہ کی عبادت گزار۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ابو الانبیاء تھے وہ اللہ کی عبادت گزار، امام الموحدین۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام النبیین امام المرسلین تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار، امت کے صدیق اکبر عبادت گزار، تمام اولیاء اور صالحین اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حق پہلے ہے، اس کے بعد کسی کا حق، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہی ہمارے ماں باپ کا ہم پر حق ہے، ہمارے بیوی بچوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہمارے بیوی بال بچوں کے اوپر مقدم ہے، ماں باپ کے حق کے اوپر مقدم ہے۔ ماں باپ پیدائش کا ذریعہ ہے، لیکن پیدا کرنے والا، بے جان نطفے کو جاندار بنانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا، اچھی شکل صورت عطا فرمانے والا، اچھی قد و قامت عطا فرمانے والا، اچھی ساخت عطا فرمانے والا، علم اور عقل کی نعمت سے نوازنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے، اور اسی حق کے لیے ساری کائنات وجود میں لائی۔ اگر آپ نے اس حق کو ضائع کر دیا، آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، تو آپ نے کسی کو نہیں پہچانا۔ تمام شریعت، انبیاء کرام کی تمام شریعتیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اول سے لے کر آخر تک اسی حق کی ادائیگی کے لیے، اور جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ سب اسی حق کی تکمیل ہے، اسی ایمان باللہ کی تکمیل ہے، اسی توحید کی تحقیق ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، یہ سب کب ہے؟ جب ہم اللہ کو مانیں، اس کی شریعت کو مانیں، تبھی حکم ہے نا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کہیں جا رہے تھے، گدھے پر سوار تھے،
صحیحین کی روایت سے معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ، جنہیں حلال اور حرام کا بڑا علم تھا، قرآن مجید بہت اچھا پڑھنا جانتے تھے، اور حلال و حرام کا صحابہ کرام میں بڑا علم تھا ان کو، تو حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے سوار کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور آپ کی خاکساری دیکھیے کہ آپ گدھے کی سواری بھی پسند کرتے تھے۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا، عفیر، اس پر آپ نے سواری اختیار کی، جبکہ اہل نخوت، اہل کبر گدھے کی سواری پسند نہیں کرتی، لیکن آپ نے گدھے کی سواری کی، اور پھر سواری کی تو اس کے پیچھے اپنے پیچھے آدمی کو بھی بیٹھا لیا، جبکہ بڑے لوگ اپنی سواری پر دوسرے کو بیٹھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اور آپ جا رہے ہیں اور محبت کے ساتھ آپ نے حضرت معاذ کو آواز دیا، یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق، اے اللہ کے نبی میں حاضر خدمت ہوں، فرمائیے۔ اور اس کے بعد سوال کے انداز میں آپ نے سوالیہ جملہ، استفہامیہ جملہ لا کر کے ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ سوال کے انداز سے آدمی کی توجہ گفتگو کرنے والے کی طرف منعطف ہوتی ہے، مائل ہوتی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے بڑے مؤدب طالب علم کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، اور دین کا علم اللہ نے اپنے نبی کو دے رکھا ہے، تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ تکلف نہیں کیا، ادھر ادھر دائیں بائیں ماتھا نہیں دوڑایا، بتکلف جواب تلاشنے کی اور پیش کرنے کی ضرورت محسوس انہوں نے نہیں کی، سیدھے سرنڈر کیا۔ اب مؤدب طالب علم کی طرح کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے، میں نہیں جانتا۔ تب آپ گویا ہوئے، آپ نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا، جو تمہارا خالق و مالک و رازق و مدبر ہے، تمہاری حیات و موت کا مالک ہے، جو اکیلے پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں، اس اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی اللہ کو بندگی میں ایک جاننا، شرک سے پاک عبادت کرنا، کائنات میں کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، اور بندگی صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دینا، نام و نمود کے لیے نہیں، یا دنیا طلبی کے لیے نہیں، دنیا مقصود نہ ہو عبادت کے پیچھے، اور نہ ہی نام و نمود مطلوب ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور ثواب مطلوب ہو، جنت مطلوب ہو، اور خالص اللہ کی بندگی ہو، کسی غیر کے لیے بندگی نہ کرے۔ یہ ہے اللہ کا حق اس کے بندوں پر، یعنی صرف اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کے حکموں کو بجا لانا، حکموں کا التزام کرنا، پابندی کرنا، یہ اللہ کا حق ہے بندے پر۔ انسان پوری زندگی کے اندر اسی دائرے میں گھومتا ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز رہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت دی ہے تو اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی اگر تم نے نافرمانی کی ہے تو اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس کی شکر گزاری کرو۔ غور فرمائیے، اللہ کے حکموں کو بجا لائیے، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، گناہ ہو جانے پر اس سے سچی توبہ کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، اور نعمت ملنے پر اس کی شکر گزاری کرنا، یہی ہے اللہ کا حکم جس کو ہمیں اور آپ کو بجا لانا ہے۔ عبادت کا مفہوم اسلام میں بڑا جامع ہے، یہ صرف نماز روزہ ہی کا نام نہیں ہے، یہ تو بڑی اہم عبادات ہے۔ عبادت ہر اس قول و فعل کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، ہر وہ بات، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہو۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تو وہ عبادت ہے۔ اس طرح مسلمان کی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حلال طریقے سے روزی کمانا بھی آپ کی عبادت ہے، بیوی سے ہم بستر ہونا بھی عبادت ہے، بال بچوں کی تربیت کرنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے، سونا اور جاگنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے، کیونکہ آپ سویرے سوئیں گے، عشاء کے بعد وقت کو ضائع نہیں کریں گے تاکہ فجر کی نماز آپ پائیں۔ آپ کی پوری رات کا سونا آپ کے حق میں عبادت ہے۔ دن میں آپ اپنے کام کے لیے چاق چوبند ہوں گے، صحت مند ہوں گے، پھرتیلے ہوں گے، اس لیے آپ کو پوری رات نیند لینے کی ضرورت ہے۔ سب بامقصد طریقے سے ہونا چاہیے اور اسلام کی تعلیم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ سب پوری زندگی مسلمان کی عبادت ہے، اور یہ عبادت
انسان سے صرف وقتی طور پر مطلوب نہیں ہے، وقتی طور پر مطلوب نہیں ہے، ہوش حواس سنبھالنے تک سے لے کر بلوغت کے وقت سے لے کر کے موت کے وقت تک، جب تک ہوش حواس باقی ہے اور موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم سے مطلوب ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب تعالیٰ کی بندگی کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی اسلام کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں، اللہ کی تابعداری کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صاحب وقتی طور پر عبادت کیا، جیسے ہم مسلمانوں کا عام وتیرہ یہ ہے کہ رمضان آیا تو عبادت میں خوب دل لگایا، رمضان گیا عبادت سے غفلت ہو گئی، پھر قربانی کا مہینہ آیا، ذی الحجہ کا عشرہ آیا تو عبادت میں لگ گئے، پھر وہ عشرہ گیا پھر ختم۔ جمعہ کے دن کچھ دین کی باتیں سنی، ایمان میں تازگی آئی تو جمعہ کے دن حاضری رہی، پھر سنیچر سے غیبوبت شروع ہوئی۔ اللہ، کس چیز نے اے انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو تمہارے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز کے پھیری میں پڑے ہوئے ہو اور رب سے غافل ہو؟ دنیا کی لذات اور شہوات کے پیچھے، چند منٹ کی لذت اور شہوت کے پیچھے تم نے اپنے رب کو بھلا رکھا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے بڑی نعمتوں میں پلا ہوگا، سب سے زیادہ جو نعمت میں پلا ہوگا، جس نے زندگی میں کبھی دکھ دیکھا نہ ہو، ایسے مشرک کو لایا جائے گا اور ایک مرتبہ کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کی آگ میں غوطہ کھلاؤ۔ جیسے ہی اس کو غوطہ جہنم میں کھلایا جائے گا، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا کی زندگی میں تم نے کبھی کوئی نعمت کا مزہ چکھا ہے؟ قسم اللہ کی وہ قسم کھا کے کہے گا، قسم اللہ کی میں نے دنیا میں کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں، کبھی کوئی نعمت کا مزہ چکھا ہی۔ ایک ڈبکی میں پوری زندگی 60 70 80 سال کی عیاشی اور نعمت اور لذت اور لگژری کار اور بلڈنگ سب بھلا دے گا، سب بھول جائے گا وہ۔ اور زندگی کے سب سے تنگ دست لوگوں میں سے کسی شخص کو بلایا جائے گا جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اللہ کا عبادت گزار ہوگا، دنیا میں بڑی تنگی اور عسرت کی زندگی اس نے گزاری ہوگی، اور ایک دفعہ جنت کی ہوا اس کو کھلائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں کبھی تکلیف ہوئی تھی؟ یا قسم اللہ کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، ساری تکلیف کو بھول جائے گا جنت کی نعمت کو دیکھ کر۔ اور دنیا میں سب سے نعمت میں پلا ہوا کافر جب جہنم میں ایک مرتبہ غوطہ کھلایا جائے گا تو کہے گا قسم اللہ کی زندگی میں مجھے کبھی نعمت کا سامنا نہیں ہوا۔ اس نعمت اور لذت نے تم کو اللہ سے غافل کر رکھا ہے، بیوی بال بچوں کی محبت میں پڑھ کر کے دین سے غافل ہو، اللہ سے رشتہ توڑے بیٹھے ہو، جمعہ آتے ہو نماز میں، رمضان آتے ہو، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ وہ بیوی، وہ بچے جو تم سے قیامت کے دن بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی بھاگے گی شوہر سے، کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا، دھب دیکھ رہا ہوگا لیکن راستہ کاٹ دے گا، بدل دے گا کہ کہیں ہم سے ایک نیکی نہ مانگ لیں۔ جس کے لیے آج دنیا میں اللہ کو بھلائے بیٹھے ہو، حلال حرام کی تمیز اٹھا رکھی ہے تم نے، بیوی کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہو، ماں باپ کو رلاتے ہو، تکلیف دیتے ہو، لیکن بیوی خوش رہے، بیٹوں کو جائیداد دلانے کے لیے حرام حلال کی تمیز اٹھائے بیٹھے ہوئے ہو، دوسرے وارثان کے ترکے نہیں دیتے، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپتے ہو، حرام کمائی کرتے ہو اپنے بال بچوں کے لیے، وہ بچہ جو قیامت کے دن تم کو دیکھ کے بھاگے گا۔ اولاد نیک بناؤ، صالح بناؤ، اچھی تربیت کرو بچوں کی، جو زندگی میں بھی تمہارے لیے دعا کرے گا، مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے دعا کرے گا۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرو جن کی دوستی قیامت کے دن بھی تمہارے کام آئے گی، وہ متقیوں کی دوستی ہوگی، باقی ساری دوستی کے رشتے یہی ٹوٹ جائیں گے۔ دیکھتے نہیں ہیں کتنے دن کی دوستی رہتی ہے، کل بہت اچھی آپ کی گاڑی چلتی تھی ان سے، 6 مہینہ کے بعد کوئی بات ہو گئی، وہ اس کو دیکھ کر کے پیٹ پھیر رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کر پیٹ پھیر رہا ہے۔ یہ زندگی، دنیا کی زندگی میں زندگی بھر کا کوئی دوست نہیں ملتا ہے، چہ جائے کہ ہمیشہ ساتھ دینے والا دوست بھی، لیکن جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے ان کی دوستی دنیا سے لے کر آخرت تک کام آئے گی۔ اللہ خلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن دوست ایک دوست کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی تھی اور اللہ کی خاطر جمع ہوئے تھے
اور اللہ کی خاطر کبھی بچھڑنے کی نوبت ہوئی تو بچھڑے، ایسے دوست ایک دوسرے کے کام آئیں گے قیامت کے دن، ساری دوستی یہی دھری رہ جائے گی۔ تو آپ رشتے اور ناتوں کو نبھانے کے لیے اللہ سے رشتہ توڑتے ہو، مال دولت کمانے کے لیے، وہ مال جس کو اگر حلال طریقے سے نہیں کمایا، اور جس مال کی اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ مال قیامت میں جہنم کے اندر جس کے اوپر آگ سلگائی جائے گی، جب وہ تپ کر کے سونا چاندی تمہارے پیسے سرخ ہو جائیں گے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اس سے تمہارے پیشانی کو، تمہارے بغلوں کو، تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پسلیوں کو اور تمہارے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یتیموں کا مال ہڑپتے ہو، لوگوں کے ناحق مال ہڑپتے ہو، وارثان کے ترکے نہیں دیتے، بھائی ہو تو بہن کو ترکے کے لیے ترساتے ہو، پریشان کرتے ہو، ناحق اس کا حق کھا رہے ہو، سب قیامت کے دن چکانا ہوگا، اور نیکیوں کے ذریعے چکانا پڑے گا۔ وہاں اور کیا ہوگا؟ مال دولت تو ہوگا نہیں کہ دو گے بس۔ تو سب سے مقدم جس ذات کا حق ہے، جس کی زمین میں رہتے ہو، جس کے آسمان نازل کردہ پانی سے فائدہ اٹھاتے ہو، جو تمہاری موت اور حیات کا مالک ہے، جس نے تم کو عزت آبرو دی ہے، اس سے ہی رشتہ توڑے بیٹھے ہو۔ جب موت کا فرشتہ سینے پر دستک دے گا اور روح کے لیے جب سکرات الموت کا عالم آئے گا، اور فرشتہ جب موت کے لیے آئے گا، اس وقت تمہارے سامنے کیا منظر ہوگا؟ اس وقت کیسی چاہت ہوگی زندگی کی کہ کاش تھوڑی مہلت مل جاتی، ہم لوگوں کے حقوق ادا کر دیتے، جن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگ لیتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے، لیکن موقع نہیں ملے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام حقوق کے مجموعے کا نام ہے۔ ماں کا اپنا حق ہے، باپ کا اپنا حق ہے، بیوی بچوں کا اپنا حق ہے، رشتہ داروں کا اپنا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، حتیٰ کہ آپ کے گاؤں میں پڑوس میں اگر کوئی مشرک بستا ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ آپ اس کو پریشان نہ کریں، لیکن وہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد آتے ہیں۔ یہ رکوع اور سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ عبادت ہے رکوع اور سجدہ۔ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہونا یہ عبادت ہے۔ کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ قبر پہ کھڑے ہوئے، رکوع کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو قبر والے کے پاس، جو تمہاری سن نہیں سکتا، بفرض محال اگر سن لے تو قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، قبول نہیں کر سکتا، اس کو آواز لگاتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جو سمیع مجیب ہے، جو مضطر کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر مردے کو آواز دیتے ہو، اموات کو آواز دیتے ہو، یا ایسے زندہ شخص کو پکارتے ہو جو تمہاری ضرورت پوری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اولاد مانگتے ہو زندہ سے اور مردے سے، روزی مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، پریشانی کے ازالے کی دعا کرتے ہو، ان چیزوں پر اللہ کے سوا کون قادر ہے؟ ڈرتے ہو کس سے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، قانون سے ڈرتے ہو۔ قانون سے جتنا ڈر ہے اللہ کے قانون سے ڈر نہیں۔ اولیاء سے ڈر ہے، جنوں سے ڈر ہے، شیطانوں سے ڈر ہے۔ جن اور شیطان سے بچنے کے لیے گھر میں جاتا ہے تو جن اور شیطان کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، جی، تاکہ جن پریشان نہ کرے، شیطان پریشان نہ کرے۔ جو قرآن مجید کی ایک آیت کی تاب نہیں لا سکتا، اس سے ڈر کر کے مسلمان جنوں کے لیے نظر و نیاز چڑھاتا ہے، قبروں کے لیے نظر و نیاز چڑھاتا ہے، اپنی امیدیں بڑھ لانے کے لیے قبروں پر جاتا ہے، وہاں جو صندوق رکھا ہوا ہے ہزاروں لاکھوں روپے اس میں ڈال دیتا ہے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بابا شادی کرا دو۔ بیٹا کمپٹیشن میں بیٹھ رہا ہے، اس مرتبہ ڈاکٹر بن جائے، میں مبتلا مرض ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، آپ کی اللہ سنے گا، ہاں، یا یہ کہتا ہے کہ ہم ہی کو آپ ہی شفا دے دیجیے، اس سے اتنی بڑی امید رکھے ہوئے ہو کہ اس کا ڈبہ بھر کے آ جاتے ہو۔ یہ امید عبادت ہے، خوف عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ رکوع سجدہ عبادت ہے، غیر اللہ کے سامنے رکے ہوئے، یہی اللہ کا حق ہے، اسی لیے تم پیدا کیے گئے تھے۔ حق اللہ علی العباد یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے خوف کھاؤ، اسی کے سامنے رکوع کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، ہاتھ اسی کے سامنے پسارو، اپنی حاجتیں ضرورتیں اسی پر نچھاور کرو۔ اگر منت ماننی ہے تو منت ماننی نہیں چاہیے، اگر مانگتے ہو تو اطاعت کی منت مانو، اور وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جانور تقرب کے لیے ذبح کرتے ہو، عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، جی
کہیے میری قربانی، قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ آپ یہ اقرار کرتے ہیں اور پھر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز مانگتے ہیں۔ ایسا ہو جائے گا تو فلانے بابا کے نام پر اتنا چڑھا دیں گے، اس کا گنبد بنا دیں گے، اس کا پکا بنا دیں گے، چادر چڑھا دیں گے۔ کیا امیدیں کیسے لوگوں سے رکھتے ہیں؟ بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ نے اللہ کی اس عظیم حق کو ادا کر دیا، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیا، اس کی بندگی کی، اس کے اوامر کو بجا لائے، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہے، وہ مصیبت دیتا ہے، اس میں اس کی کوئی حکمت ہے، اس پر صبر کرو۔ انسان ہو، گناہ ہو جائے گا، اصرار مت کرو، گناہ سے توبہ کر لو۔ اللہ نعمت عطا فرمائے، کوئی خوشی ملے، اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ وہ نعمت باقی رہے۔ یہ سب عبادت اگر تم اللہ کی عبادت انجام دے لو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام میں یہ فائدہ دے گا کہ آگے آیا کہ وہ حق العباد اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کا حق ادا کر دے گا۔ اللہ نے ایسے بندے کا حق اپنے اوپر رکھا ہے، اپنے اوپر واجب اللہ نے کر رکھا ہے خود کہ ایسے بندوں کو ہم عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا انعام! اس انعام پر قربان جاؤ کہ اگر تم نے اللہ کا حق ادا کر دیا تو اللہ نے اپنے ذمے یہ عہد لے رکھا ہے۔ اللہ پر تو کوئی چیز ہم واجب نہیں کر سکتے، اللہ کی عبادت ہم پر واجب ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ یہ آپشنل معاملہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو کہ نہ پڑھو، مسلمانوں تو کمپلسری ہے، روزہ رکھنا کمپلسری ہے، شرک سے بچنا تمہارے لیے گھور پاپ ہے اور حرام ہے، آپشنل معاملہ نہیں ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے تم پر۔ لیکن ہم کوئی حق اللہ پر لگا نہیں سکتے، اللہ نے بطور انعام اور فضل کے اپنے اوپر یہ حق لے لیا کہ اگر تم میرا حق ادا کر کے آتے ہو، بلا شرکت غیر میری عبادت کرتے ہو، میرے حکموں کو بجا لاتے ہو، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ اصدق القائلین، جو کہنے والوں میں سب سے سچا ہے، وعدہ پورا کرنے والوں میں سب سے سچا اور پکا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا اللہ اس کو عذاب نہ دے گا۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ حضرت معاذ اچھل بڑے خوشی سے اور کہا یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں کہ اللہ تعالیٰ کی حق کا کتنا بڑا فائدہ اور انعام ملنے والا ہے انسان کو؟ تو آپ نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، مت بشارت دو ورنہ بھروسہ کر لیں گے، اسی پر عمل کے میدان میں پیچھے رہ جائیں گے، عمل کرنے دو۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہ جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں کتمان علم کو چھپانے کی وجہ سے گناہ نہ ہو جائے، لوگوں سے یہ حدیث بیان کر دی، کیونکہ اب وہ سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکہ نہیں ہوگا۔ جب توحید کی اتنی فضیلت ہے تو توحید صرف لا الہ الا اللہ کے زبانی اقرار کا نام تھوڑی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کو ایک سمجھنے کا مطلب کیا ہے، کہ اس کلمے کے اوپر دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ سے جھلکے، پوری زندگی آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی غلامی کا عملی ثبوت آپ دیجیے، یہ مطلب ہے کہنے کا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب لوگوں کو کوئی گمراہی نہیں ہوگی، وہ سمجھ چکے ہیں اسلام کی حقیقت کہ اسلام اور ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، ایمان وہ ہے جو دل میں پختہ ہو جائے، جس کا انسان اقرار زبان سے کرے اور عمل سے ثابت کرے کہ وہ صرف ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک رسول کا امتی ہے، بندگی صرف اللہ کی کرے گا اور اطاعت صرف رسول اللہ کی کرے گا۔ تو حضرت معاذ نے سمجھا کہ اب لوگوں کو کسی طریقے سے غلط فہمی نہیں ہوگی، تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کا حق۔ میری اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آپ سب کے لیے ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عظیم حق کو، جو حق توحید ہے، کہ ہم اس کو ایک اکیلا سمجھیں بندگی میں اور اسی کی بندگی بجا لائیں اور بندگی میں دوام اور استمرار کریں، پوری زندگی ہم اس کی عبادت کریں۔ نماز 5 وقت عبادت ہے، ایک وقت کی نماز بھی ہمارے لیے چھوڑنا جائز نہیں۔ زکوٰۃ ہمارے یہاں سالانہ عبادت ہے، غلے کی زکوٰۃ اگر ہو تو جب فصل تیار ہوگی نصاب کو پہنچے گی تو زکوٰۃ ہے، سونے چاندی میں روپیے پیسے میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ کی عبادت ہے، حج عمرے میں یہ عبادت ہے۔ تو جو عبادت جس طریقہ سے اللہ نے فرض کی اور جن گناہوں سے جس طرح سے اللہ نے روکا ہے، ان گناہوں سے پرہیز کیجیے، حکموں کو بجا لائیے، گناہوں سے پرہیز کیجیے۔ زندگی میں نعمت ملے تو شکر گزاری کیجیے، نقمت ملے تو صبر کیجیے، انسان ہے توبہ ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لیجیے۔ اس طرح کی زندگی گزار کر
اللہ کے پاس جائیے کہ سرخروئی آپ کو حاصل ہو، وہ آپ سے راضی اور خوش ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے اپنا حق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اسلام پر جلائے اور ایمان پر ہی ہمارا آپ کا خاتمہ فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔